السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ندیم مختار۔ اس پروگرام کا مقصد ہے پیش آمدہ مسائل میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی رہنمائی فراہم کرنا۔ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبدالخالق حفظہ اللہ۔ آپ جید عالم دین اور مایہ ناز اسکالر ہیں۔ آپ عرصہ دراز سے قرطبہ ریسرچ سینٹر کے شعبہ دارالافتاء میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ایک سائل کی طرف سے ہمیں سوال بھیجا گیا ہے کہ اگر دینی کاموں میں بیوی کی مشغولیت شوہر کی ناراضی کا سبب بنے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ اپنے دینی کاموں میں اتنا مشغول ہو جاتی ہے کہ اپنے شوہر کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی، یا بچوں کا جس طرح خیال رکھنا چاہیے اس طرح خیال نہیں رکھ سکتی، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت پر مرد کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 34 کے اندر فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں پہ مردوں کو فوقیت بخشی ہے، نگران اور ذمہ دار بنایا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک قیم کی حیثیت ہے ان کی۔ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین رحمہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ اس پر ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ صحیح ہے۔ اور یہ بھی بات ہمیں معلوم ہے کہ عورت پہ جو اطاعت ہے وہ شرعی حدود کے اندر ہے۔ اگر خلاف شرع حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اس کے الگ دلائل ہیں۔ اب یہاں یہ جو ایک دعوت و تبلیغ کے لیے یا دینی مصروفیات، تعلیم و تدریس کے لیے وہ اس درجہ مگن ہو جاتی ہے کہ اپنے جو دیگر فرائض ہیں، مثال کے طور پر شوہر کی خدمت ہے، صحیح ہے۔ اس کی جو ضروریات ہیں، اور اس طرح گھر کے معاملات ہیں، جی، بالخصوص اولاد کی تعلیم و تربیت، یہ چیزیں اس پہ فرض ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور اسی طرح پھر آپ، یعنی تم میں سے ہر ایک نگران اور ذمہ دار ہے، اس کی ایک رعایا ہے۔ گھر میں شوہر ہے یا عورت ہے، اس کی مخصوص رعایا ہے، تو وہ ان کے جو معاملات دیکھنے پہ نگران ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ اگر ماں بچوں کو ٹائم نہیں دیتی، یقیناً وہ اخلاقی طور پر تباہ ہو جائیں گے اور بہت سے مفاسد جنم لیں گے۔ اب شوہر کا یقیناً یہ نہیں ہے کہ ایک مخصوص ہی اس کی ضرورت ہے اور اسی کو پورا کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس نے معاشرت ہے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اپنی خوش اخلاقی اور اس نے سلوک سے شوہر کو خوش کرنا بھی یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے شوہر کے لیے۔ جب شوہر اس کو دیکھے، وہ اس کو خوش کر دے۔ تو اسی طرح ہم جب دیگر دلائل کو دیکھتے ہیں تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5195 نمبر ہے، فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد۔ یہاں تک اس کا حق ہے کہ اس جو عورت گھر میں رہتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ شوہر موجود ہو اور اس کی موجودگی میں وہ نفلی روزہ رکھے، الا کہ اس کی اجازت ہو۔ صحیح ہے۔ اجازت کے ساتھ۔ اب جب وہ تعلیم و تدریس میں یا اپنے تبلیغی پروگرام میں نکلتی ہے اور جہاں بعض دیگر مفاسد بھی جنم لے سکتے ہیں، مثال بغیر محرم کے جاتی ہے، تو وہاں اگر شوہر ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اس کے جو ایک حقوق کا متاثر ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سب سے اولین جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی مطیع ہو اور اس کی اطاعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کے صلاح مشورے سے اپنے پروگراموں کو ترتیب دے، اور اس کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر کوئی بھی اپنا پروگرام وہ مرتب نہ کرے۔ اس طرح آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہے گی، صلح صفائی سے کام ہوگا، اور جن پروگراموں سے معذرت کا وہ کہے تو اس کو کر لینی چاہیے۔ صحیح۔ اس کے برعکس یعنی ایک تو سوال یہ ہے نا کہ بیوی یعنی مشغول ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر مرد مشغول ہو جاتا ہے دینی کاموں میں، جی جی، اور اپنے بچوں کو بھی نہیں ٹائم دے پاتا، اپنی بیوی کو بھی پراپر ٹائم نہیں دے پاتا، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کل جو ہماری اولادوں کے بگڑنے کا ایک بنیادی سبب ہے نا، وہ یہی چیز ہے
کہ ماں اچھے طریقے سے اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے پاتی. والد جس طرح کہ اس نے اپنی اولاد کے اندر عملی اور پریکٹیکلی لائف ان کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اخلاق، کردار، گفتار سب کچھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اس نے معاملہ ہوتا ہے، تو سب چیزوں سے بچے محروم ہو جائیں گے. اور یہی وجہ کہ ان کے مزاج کے بگاڑنے میں اولین سبب یہ والدین بنتے ہیں. صحیح. تو اگر والد اپنی دنیوی ایکٹیویٹیز، کاروباری مصروفیات کی وجہ سے بالکل ہی ٹائم نہیں دے پاتا تو حقیقت ہے ادھر کے بینیفٹ تو سمیٹ رہا ہے لیکن اپنی اولاد کو وہ برباد کر دے گا. ان کا اخلاق بگڑے گا، محبت میں فرق آئے گا اور بہت سے دیگر عناصر جنم لیں گے. لہٰذا سیم وہی ذمہ داری جو عورت کی ہے مرد پہ بھی وہی عائد ہوتی ہے. تو مل ملا کے کوئی ایسے پروگرام ترتیب دیں، کوئی ایسا اپنا یعنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیں باہمی مشاورت سے، تاکہ وہ بھی اپنے فرائض ادا کرے اور کسی کا بھی حق جو ہے نا متاثر نہ ہو. اور یہاں تک کہ سننے میں اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سارا دن کام کاج پروگرام کر کے اگر عورت آتی ہے نا، اور مرد کا حق ہے، اللہ نے سکون کا باعث بنایا اور اس کو وہ بلاتا ہے بستر پہ اور وہ انکار کرتی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بلاتا ہے وہ نہیں آتی اور وہ غصے ہو جاتا ہے، رات غصے میں رہتا ہے، لعنت الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک رب تعالیٰ کے فرشتے اس خاتون پہ لعنت کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہ بڑا معاملہ حساس ہے. ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ لوگ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوں تو امام صاحب لوگوں کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً نماز میں خشوع کی ضرورت ہے اور مسجد کا جو ایک الگ تھلگ محل اور مقام اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے شریعت میں، خاص اس کا نام ہے، خاص اس کا مقام ہے، خاص اس کی متعین جگہ اور محل ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ یکسوئی کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں. یہی وجہ ہے کہ بعض واقعات سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ نمازی جب نماز پڑھ رہا ہو تو پاس تلاوت کرتے ہوئے شخص کو بھی آہستہ آواز میں یا دور ہٹ کے تلاوت کرنی چاہیے. صحیح ہے. ہر وہ عمل اور ہر وہ حرکت جو نمازی کے تشویش کا باعث بنے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ایک عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ اب درس و تدریس کا یا مختصر یہ دینی دعوت کے اس پروگرام کو بھی بعض مساجد میں جو چلتے ہیں موقوف کر دیا جائے تو پھر یہ بھی بہت بڑے ایک مفسدے اور خرابی کا باعث ہوگا. صحیح ہے. وہ مسٹیک کیوں ہوتی ہے؟ جب نمازی بھائی بر وقت تشریف لائیں، نماز میں حاضر ہوں اور میکسیمم تھوڑا سا وقت اگر اس باجماعت نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اس کے بعد اذکار مسنونہ ہو جائیں اور پھر وہ کوئی واعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہوتا. یہ کہ سلسلہ یہ چلا ہی رہتا ہے، لوگ 2-3 رکعت لیٹ آتے ہیں، وہ کھڑے ہیں اور ان کے بعد پھر اور لوگ آ جاتے ہیں. جیسے کہ ہماری مسجد میں یہ دیکھنے میں آتا ہے، یہ ٹولیاں آتی رہتی ہیں اور باجماعت نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، باجماعت نمازیں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. باقی جب اس ڈسپلن کو ملحوظ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہے. واعظ و نصیحت میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، تعلیم و تربیت ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال اس کے بھی کچھ آداب ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بالکل اس سلسلے کو موقوف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، نمازیوں کو اپنی حد تک بر وقت لانے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور جو امام یا خطیب صاحب ہیں، معلم ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں اور تاکہ یہ اس شور کی وجہ سے نمازی تشویش کا شکار نہ ہو. جزاک اللہ خیر. درمیانہ راستہ کو اختیار کر لینا چاہیے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ منگیتر سے بات چیت کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ منگنی ہو گئی ہے، نکاح بھی نہیں ہوا، نسبت ہو گئی ہے یعنی جی، تو کیا وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے تو پھر گھنٹوں یعنی فون پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس حوالے سے شرعاً جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حکم ہے؟ یہ جو مخطوبہ ہے یا منگیتر ہے اس کی حیثیت وہ منگیتر کی ہے، منکوحہ نہیں ہے. صحیح. یہ خلوت اختیار کرنا، آپس میں بے تکلفانہ انداز میں چیٹنگ کرنا، جی، اور اسی طرح مطلب ہوٹلنگ کرنا،
کھانے پینے کے لیے آؤٹنگ کرنا، نکلنا، سیر و تفریح کے لیے آنا جانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ محرم خاتون کے لیے، غیر محرم کے لیے نہیں۔ منگنی سے یا جو منگیتر ہوتی ہے اس سے وہ بیوی تو نہیں بن جاتی جی، اس کا وہی حکم ہے جو کہ غیر محرم لڑکی اور عورت کا ہے۔ صرف شریعت نے جس طرح کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اتنی صرف اجازت دی ہے کہ وہ ایک نظر اپنی جو ہونے والی منکوح ہے اس کو دیکھ لے، تاکہ دیکھنے سے یہ ایک الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی تھا، صحابی سے پوچھا اور پھر ان کو تلقین فرمائی، انظر الیہا، جاؤ دیکھو، فإن فی اعین الانصار شیئا، انصار کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہے، یعنی وہ ذرا چھوٹی ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ انسان بعد میں وہ تبصرے کرے اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ایسی ویسے، ناک ایسی ہے جی، ہونٹ ایسے ہیں۔ تو صرف یہی مقصد ہے، اور یہ عمومی دلائل سے ایک استثنائی صورت ہے۔ اگر انسان نکاح کی خواہش رکھتا ہے، دل اس کا مائل ہے، پروگرام ہے، تو پھر دیکھنے اجازت ہے، ادروائز وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ تو منگیتر کی جب ایک جو حقیقت ہے وہ غیر محرم خاتون کی ہے تو نہ اسے خلوت جائز ہے، جس طرح کہ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثها شیطان، کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت سے علیحدگی خلوت نہ اختیار کرے، کیونکہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا جی، دل صاف ہونا چاہیے، آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، کہ اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے، یہ وہ نہیں، جو شرعی مسئلہ ہے، اور رب تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارے طبائع اس نے بنائے، مزاج وہ ہماری فطرت کو جانتا ہے، صحیح، اور اسلام دین عین فطرت کے مطابق ہے، لہذا جو باؤنڈری دین اور اسلام کی ہے نا ہمیں وہ کراس نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا منگیتر کے لیے کوئی اس طرح کو ضرورت کے پیش نظر ہے تو وہ میسج تو دیا جا سکتا ہے نا۔ یہ بے تکلفانہ انداز، یہ دیکھا دیکھی غیر مسلموں سے ہمارے اندر در آیا ہے، ورنہ اس سے قبل تو جو مخطوبہ ہوتی تھی منگیتر، اس کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے منگیتر کے سامنے آئے، لڑکے کے سامنے آئے، یہاں تک کہ فون ادھر سے کال گئی ہے اور اس نے مطلب اتفاق سے اٹھا لی ہے تو اس پہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ اتنی شرم و حیا، تو یہ کسی طریقے سے بھی یہ جائز نہیں ہے جو ہمارا ایک ٹرینڈ اور طریقہ کار چلا ہوا ہے، بالکل غیر شرعی ہے۔ صحیح، ضرورت کے تحت بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک صورت اور یعنی انہوں نے کہی ہے، پوچھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ اگر نکاح ہو جاتا ہے، جی، نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں آیا کہ اجازت ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کر لیں؟ جی یقیناً اب وہ منکوحہ ہے، اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے محرم ہے، بات چیت کرنے میں آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ نا علاقائی روایات ہوتی ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، عرف ہوتا ہے، جی، تو ہمارے عرف میں رخصتی سے پہلے اس طرح دوستانہ طور پر نکلنا، آؤٹنگ کرنا، سیر و تفریح کرنا، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ازروِ شریعت اس کی بیوی ہے، اب اس کی طلاق کی بھی حیثیت ہے، اس کے دیگر جو احکام ہے شوہر کی طرف سے وہ سب کی حیثیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک معاشرتی رعایت کے عرف کے پیش نظر ہم اس کو ذرا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر ازروِ شریعت ہم ٹھیک بھی کہیں تو پھر عرف اس کو برا جانے گا، جی رخصتی سے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں، صرف اس حد تک بات ہے۔ باقی بات بے تکلفانہ کرنے میں، محبت کا اظہار کرنے میں، وہ چونکہ اب محرم اس کی بیوی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ہمیں ایک بھائی نے بھیجا ہے کہ لا علمی میں رضائی بہن سے نکاح کر لیا، بعد میں اس کو پتہ چل گیا کسی ذریعے سے، کسی نے بتا دیا کہ یہ تمہاری رضائی بہن ہے، اب وہ کیا کرے؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی کسی مستند ذریعے سے، کسی خاتون یا مرد کے ذریعے سے، یقیناً جس نے دعویٰ کرنا ہے وہ کوئی پروف تو سامنے ہوگا نا، وجہ ہوتی ہے۔ جب ایک مستند طریقے سے پتہ چل جائے دلائل و قرائن سے کہ بھی یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، تو رضاعت کا وہی حکم ہے جو نسب کا حکم ہے۔ صحیح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جو تحریم نسب کی وجہ سے ہے وہی سیم رضاعت، دودھ پلانے کے رشتے سے بھی ہے۔ صحیح ہے، مصاہرت کے جو رشتے ہیں، نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، یا رضاعت کی وجہ سے۔ اب ایسے ہی سمجھیے جیسے کہ
کیا کہ یہ تصور کر سکتا ہے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے؟ اپنی حقیقی نسبی بہن سے کرے، خالہ سے کرے؟ تو جو رضائی بہن ہے اس کی بھی وہی حیثیت ہے جو سگی بہن کی ہے۔ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے عہد مبارک میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یعنی 2640 ہے۔ صحیح ہے۔ اس میں عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو احاب نامی شخص کی بیٹی سے نکاح کیا۔ صحیح ہے۔ اب ایک عورت آئی اور انہوں نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ عورت نے دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا کیف وقد قیل، اب یہ تمہارا آپس میں رہنا کیسے ممکن ہے جبکہ اس خاتون نے یہ بات کر دی ہے کہ تم دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو۔ تو آپ نے اکیلی عورت کی، کچھ مخصوص معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں اکیلی عورت کی بھی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، تو رضاعت کا مسئلہ یقیناً عورت سے مختص ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس میں ہم کہیں جی 2 گواہیاں لائے، وہ ایسا کوئی شرعی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بعض مقامات پر 1 گواہی بھی چلتی ہے۔ تو رضاعت کے مسئلے میں جب عورت نے دعویٰ کیا جی میں نے خود پلایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بات نہیں کہ تم گواہ لاؤ، شاہد لاؤ، بلکہ یہی حکم دیا کہ اب آپس میں جدا ہو جاؤ۔ تو اگر لا علمی میں ایسا معاملہ کسی محرم خاتون سے جو کہ رضائی بہن بھائی بنتے ہیں نکاح ہو گیا، فوراً جدائی کرائی جائے گی اور نکاح کو کالعدم کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی طرح ایک سائل سوال پوچھ رہے ہیں کہ گناہ کے کام کے ارادے پر جی انشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ یعنی ایک دوست ہے، وہ اپنے دوست کو دعوت دے رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، تم بھی آؤ میرے ساتھ شراب پیو، تو وہ آگے سے کہہ دیتا جی انشاءاللہ میں آتا ہوں، یا کوئی اور اس طرح کا کام جی ہم چلتے ہیں، تو دوسرا کہہ دیتا جی انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ تو اس طرح کے کاموں پہ کیونکہ یہ عام عرف میں ہم انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ گناہ کے کام پر انشاءاللہ کہنا کیسا ہے شرعاً؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معصیت کے معاملات سے دور رکھے اور محفوظ فرمائے۔ آمین۔ دوسرا کہ لا علمی میں سبقت لسانی سے ہو جائے تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی لا علمی میں ہو کہ اللہ معاف فرمائے، وگرنہ معصیت اور گناہ کا ارادہ اور رب تعالیٰ کا ذکر یہ حرام ہے۔ رب تعالیٰ کا تذکرہ ہو، اللہ کا نام ذکر ہو گناہ کے ارادے پر، اور بالخصوص جب انسان انشاءاللہ کا مقصد ہوتا ہے اپنے عزم کا اظہار، اپنے جو ارادے کی پختگی کا اظہار ہوتا ہے، جیسے قسم ہوتی ہے وہ ایک الگ اگرچہ حکم ہے۔ قطعاً ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جو کسی معصیت کے لیے جا رہا ہو، جس طرح کہ آپ نے کہا کوئی ساتھی شراب نوشی کی کوئی ایسے مثلا کسی کلب میں دعوت دیتا ہے، کسی فنکشن میں دعوت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی انشاءاللہ، تو نعوذ باللہ اس سے رب تعالیٰ کے نام کی پامالی ہے۔ صحیح ہے، قطعاً یہ جائز یعنی نہیں، درست نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل جزاک اللہ نہیں۔ خیر۔ اچھے کاموں پر، اچھے اعمال پر عزم، نیکی کے اظہار کے عزم میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، پھر انشاءاللہ معصیت میں نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، اگر آپ بھی اپنے مسائل کا شرعی حل چاہتے ہیں تو اپنے سوالات لکھ کر یا وائس میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں، ہم انشاءاللہ پروگرام شریعت کے آئینے میں ان کا شافی جواب دیں گے۔ اپنے میزبان ندیم مختار کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔